بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فاروق کی روح انسپیکٹر جمشید سیریز بائی اشتیاق احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ انسپیکٹر جمشید بولے، میں دوسرے پہلو سے اس جگہ کا جائزہ لینا چاہتی ہوں۔ اس طرح تو آپ کام کر ہی رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک فرزانہ، بلکہ بہت خوب۔ وہ تینوں نیچے آئے۔ ادھر انسپیکٹر جمشید چاقو کی مدد سے بارود رکھنے کی جگہ بنانے لگے۔ جلد ہی انہوں نے جگہ بنا لی اور پروفیسر داؤد کو اپنا کام کرنے کے لیے کہا۔ ریتے کو نیچے تک لا کر آگ لگا دی۔ آگ اوپر کی طرف بڑھی اور آخر بارود تک پہنچ گئی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور انہوں نے پتھر کو قدرے اوپر اٹھتے دیکھا، لیکن فوراً ہی وہ پھر اپنی جگہ پر آ گیا۔ انہوں نے اوپر جا کر دیکھا، پتھر اپنی جگہ سے سرکہ تک نہیں تھا۔ یہ ترکیب تو ہو گئی فیل۔ پروفیسر داؤد اداس انداز میں مسکرائے۔ دراصل اس نے تو یہ پتھر گرایا ہے لیور کے ذریعے۔ ہمارے پاس لیور کوئی ہے نہیں، رہ گیا محمود کا چاقو۔ اس کی مدد سے پتھر بہت سست رفتاری سے کھرچا جائے گا اور ہمیں راستہ بنانا ہے، ایک انسان کے نکلنے کے برابر۔ یہ کام ہو تو جائے گا، لیکن مجرم بہت دور نکل جائے گا۔ اس نے ہمیں یہاں سے اس لیے پھنسایا ہے کہ اسے فرار ہونے کا وقت مل جائے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آخرکار ہم یہاں سے نکل آئیں گے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ وہ ہمیں ختم کرنا چاہتا تھا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو فائرنگ کرنے کا حکم کیوں نہ دیا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان سوراخوں سے رائفلوں کی نالیں ضرور جھانک رہی تھیں۔ ان کے پیچھے اس کے ساتھی بالکل نہیں تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سب ساتھی مارے جا چکے ہیں۔ وہ بالکل اکیلا رہ گیا ہے اور اب اس طرح غائب ہو جانا چاہتا ہے کہ ہم اس کا کوئی سوراخ تک نہ لگا سکیں۔ لیکن یہ اس کی خام خیالی ہے۔ میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ کون ہے، لیکن اس اندازے کا ہمیں اس وقت ہی فائدہ ہو سکتا ہے جمشید جب ہم یہاں سے نکل سکیں۔ تو پھر میں اللہ کا نام لے کر چاقو سے کام شروع کر رہا ہوں۔ انسپیکٹر جمشید بولے، ہاں جمشید شروع کرو۔ خان رحمان بولے، وہ چاقو لے کر پتھر پر جٹ گئے۔ دوسری طرف محمود، فاروق اور فرزانہ اس دراڑ کا بغور جائزہ لے رہے تھے، لیکن ابھی تک انہیں نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا تھا۔ اس طرح تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ کیوں جمشید، کس حد تک کامیابی ہو سکی؟ ابھی تک ایک سیب جتنا سوراخ ہو سکا ہے، گویا اس کام میں 15-16 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اوہ، پروفیسر بکھرا اٹھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس وقت تک یہ ٹارچیں ہمارا ساتھ نہیں دے سکیں گی۔ خیر، اس کی تو کوئی پرواہ نہیں، میں یہ کام اندھیرے میں بھی جاری رکھ سکتا ہوں۔ اور جمشید، دوسری بات، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اور 15-16 گھنٹے تک میں بھلا کس طرح رہ سکوں گا؟ انہیں ہنسی آ گئی۔ پھر انسپیکٹر جمشید نے کہا، آپ کے پاس بھوک مٹانے والی گولیاں جو ہوتی ہیں، اس سفر میں لانا بھول گیا۔ دھت تیری کی! خان رحمان نے جھلا کر اپنی ران پر ہاتھ مارا۔ ہائے انکل، کہیں آپ نے میری روح تو نہیں حلول کر گئی؟ محمود نے فوراً کہا۔ ارے باپ رے! یار محمود، اس قدر خوفناک باتیں نہ کرو، وہ بھی اس غار میں۔ خان رحمان نے لرزتی آواز میں کہا۔ آپ نے کیا کہا؟ غار؟ انکل، یہ غار نہیں، دراڑ ہے۔ جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے کسی غار سے کم نہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ جمشید، جب تم تھک جاؤ تو مجھے آواز دے لینا، اور میرا خیال ہے ہم صرف ایک ٹارچ جلا لیں، باقی بجھا دیتے ہیں تاکہ باری باری ان سے روشنی کرتے رہیں۔ یہ ٹھیک رہے گا۔ انسپیکٹر جمشید کی آواز ابھری۔ اس طرح ان کا کام جاری رہے۔ انسپیکٹر جمشید تھک جاتے تو خان رحمان چاقو سنبھال لیتے۔ پھر کئی گھنٹے گزر گئے۔ اس وقت انسپیکٹر جمشید کی آواز سنائی دی، ہم میں سب سے دبلی پتلی فرزانہ ہے، کیوں نہ میں فرزانہ کو کندھوں پر بٹھا لوں اور یہ اس وقت تک بننے والے سوراخ میں سے نکلنے کی کوشش کر کے دیکھ لے۔ اگر صرف فرزانہ ہی اوپر پہنچ جاتی ہے تو اس کے لیے لیور کے ذریعے پتھر کو اٹھانا ممکن ہوگا۔ کوشش کر کے دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں، خان رحمان بولے، اور پھر انہوں نے فرزانہ کو کندھے پر بٹھایا۔ اس نے ہاتھ اوپر کیے اور اس سوراخ میں ڈال دیے۔ ساتھ ہی اس کی آواز ابھری، اس میں سے میرا سر تو ضرور گزر سکتا ہے۔ حد ہو گئی بھئی، ہمیں صرف تمہارا سر نہیں پورا جسم گزارنا ہے، تب ہمیں پھر تھوڑی اور محنت کرنی ہوگی، اس نے کہا۔ انسپیکٹر جمشید نے اسے نیچے اتار دیا اور پھر چاقو لے کر کام شروع کر دیا۔ 2 گھنٹے تک کام کرنے کے بعد انہوں نے پھر فرزانہ کو کاندھے پر بٹھایا۔
اس مرتبہ فرزانہ کا سر اس سوراخ میں سے نکل گیا، لیکن سر کے بعد جب کندھا نکلنے لگا تو ایسا کرنا ممکن نہ ہوا۔ چنانچہ انہوں نے کہا ابھی تک سوراخ میں سے صرف سر ہی نکل سکتا ہے۔ اچھی بات ہے، نیچے آ جاؤ۔ ایک بار پھر انہوں نے کام شروع کر دیا۔ آخرکار فرزانہ اس سوراخ سے نکل گئی۔ اس نے ٹارچ کی مدد سے دراڑوں کا جائزہ لیا۔ پتھر کے پاس ہی لیور نظر آ گیا۔ اس نے اس کی مدد سے زور لگایا تو پتھر ایک دم اوپر اٹھ گیا اور راستہ کھل گیا۔ سب لوگ جوش کے عالم میں اوپر آ گئے۔ اب انہوں نے شہر کا رخ کیا۔ ابھی دن نہیں نکلا تھا، لہٰذا وہ ایک مسجد میں چلے گئے۔ صبح کی نماز کے بعد جب روشنی اچھی طرح پھیل گئی تب وہ باہر آئے اور محمود احمد خیرآبادی کے گھر پہنچے۔ انہیں دیکھ کر محمود احمد بولے، آپ رات بھر کہاں رہے؟ ہم تو پریشان ہو گئے تھے۔ پہلے ہم ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات کر لیں۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو فون کیا۔ دوسری طرف سے نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی، ہالو، کون؟ انسپکٹر جمشید۔ آپ کا مطلب ہے ہمارے قصبے کے نجات دہندہ؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ ہم اس کیس کے اصل مجرم کو بھی قانون کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اصل مجرم؟ کیا مطلب؟ کیا اس کیس کا اصل مجرم ابھی باقی ہے؟ ہاں، اگر وہ باس زندہ سلامت ہے اور ہم ابھی اسی کی قید سے نکل کر آ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ قید سے نکل کر؟ ہاں جناب، اس نے تو ہمیں پھنسا ہی لیا تھا اور ہم سب وہیں بھوکے پیاسے مر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی اور ہم اس کی قیدت سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ہم چاہتے ہیں اسے قانون کے حوالے کر دیں، کیونکہ اگر وہ قانون کے حوالے نہ کیا گیا تو پھر سے گینگ بنا لے گا اور اپنا یہی کام شروع کر دے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بولے، آپ قصبے کے اہم ترین گواہ کو بلائیں، آج شام 4 بجے میٹنگ رکھیں۔ اس میٹنگ میں سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب کو بلائیے اور پولیس اسٹیشن کے انچارج انسپکٹر شالاری صاحب کو بھی بلانا ہے۔ اچھی بات ہے۔ یہی نہیں، ڈی ایس پی ناظم عباس صاحب اور ڈپٹی کمشنر سعادت فیاضی صاحب کو بھی دعوت دیں۔ میں اس کیس کے اصل مجرم کو ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ میں ان سب حضرات کو پیغام دے دیتا ہوں، آنا نہ آنا ان کا کام ہے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے آفیسرز کو میں کیسے دعوت دے سکتا ہوں؟ یہ کام تو آپ خود کرتے نہیں، بس آپ میرا پیغام دے دیں۔ اچھی بات ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اور یہ میٹنگ ہوگی کہاں؟ محمود احمد خیرآبادی صاحب کے گھر میں۔ ان کا گھر بہت کشادہ ہے اور اس کا باغ بہت خوبصورت ہے۔ بس ہم اسی باغ میں بیٹھیں گے۔ دراصل اس کیس کے اصل ہیرو تو یہی لوگ ہیں نا۔ اچھا خیال ہے، سن کر خوشی ہوئی۔ شام سے پہلے انہوں نے محمود احمد خیرآبادی کے لان میں مہمانوں کے لیے کرسیاں بچھا دیں، ان کے آگے میزیں رکھ دیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی پہلے ہی رکھ دیں۔ آخر شام کے 5 بجے مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ 5:30 بجے تک سب پہنچ گئے۔ ان سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ وجاہت شیرازی تو رہ نہ سکے۔ ہمیں اس دعوت پر حیرت ہے۔ اس قسم کا کوئی پروگرام رکھنا تھا تو آپ مجھ سے کہتے، میرے آفس میں یہ اجلاس زیادہ اچھا رہتا۔ بس میں نے سوچا ہمیں یہاں لانے کا سبب یہی گھرانہ بنا ہے، لہٰذا آخری پروگرام بھی اسی گھر میں ہو جائے۔ چلیے خیر، ٹھیک ہے، اب پروگرام شروع کریں۔ دراصل میں اس کیس کے اصل مجرم سے آپ لوگوں کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اصل مجرم کو گرفتار کر لیا ہے؟ جی نہیں، آپ سب کے سامنے اس کے چہرے سے نقاب اتاروں گا۔ گرفتار تو اسے آپ کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کہاں ہے وہ؟ یہیں، ہم سب کے درمیان۔ وہ مسکرا دیے۔ کیا مطلب؟ وہ ایک ساتھ چلائے۔ چند لمحے خاموشی کے عالم میں گزر گئے۔ ہر کسی کے چہرے پر حیرت نظر آ رہی تھی۔ ایک چہرے پر صرف چند سیکنڈ کے لیے خوف بھی نظر آیا، تاہم اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا اور خوف کے نشانات غائب ہو گئے۔ آپ کا مطلب ہے ہم میں سے ایک مجرم ہے؟ وجاہت شیرازی کے منہ سے نکلا۔ جی ہاں، یہی بات ہے۔ اوہ نہیں، ان سب کے منہ سے مارے خوف کے نکلا۔ بالکل یہی بات ہے۔ پہلے میں یہ بتاتا ہوں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ ہم مجرموں کی تلاش میں شمالی پہاڑیوں کی طرف گئے تھے۔ ان پہاڑیوں میں ہمیں ایک دراڑ نظر آئی۔ بالکل اسی قسم کی دراڑ ہم نے اس وقت بھی دیکھی تھی جب ابھی ہم اس قصبے سے باہر ہی پہنچے تھے۔ وہاں ہماری ملاقات ایک پراسرار شخص سے ہوئی تھی۔ پراسرار شخص؟ ہاں، پراسرار شخص۔ اس نے ہمیں اپنا نام یوکو بتایا تھا۔ یوکو؟ وہ سب بول پڑے۔ جی ہاں، یوکو۔ کیا آپ لوگ اس نام کے کسی شخص کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں تو یہ نام پہلی بار ہی سن رہا ہوں، سعادت فیاضی نے جلدی سے کہا۔ اور میں بھی۔ اور آپ بھی؟ انہوں نے طنزیہ انداز میں ناظم عباس کی طرف دیکھا۔ میں نے بھی یہ نام پہلی بار ہی سنا ہے۔ اور انسپکٹر شالاری صاحب آپ نے؟ میں بھی پہلی بار ہی سن رہا ہوں۔ خوب۔ ہاں تو
یوکو نام کے ایک شخص ہمیں ملا۔ اس نے ہمیں ڈرایا کہ زبان چاہ نہ جائیں۔ وہ ہمیں اپنے لکڑی کے مکان پر لے گیا۔ یہ چٹان پر بنایا گیا ہے۔ وہاں میں نے محسوس کیا کہ اس کی جیب پر ایک آلہ لگا ہوا ہے۔ اس کے ذریعے وہاں ہونے والی ساری بات چیت کہیں سنی جا رہی تھی۔ میں نے جو ہی یہ بات ظاہر کی، اس نے اونچائی سے نیچے چٹان کے دامن میں چھلانگ لگا دی۔ جب ہم نیچے پہنچے تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے اس قدر جلد غائب ہونے پر ہمیں بہت حیرت ہوئی۔ خیر ہم قصبے کے کنارے پہنچے۔ محمود احمد خیرآبادی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ فاروق نے انہی لوگوں کو خواب میں دیکھا تھا۔ ہم نے حالات سن کر انسپکٹر شلاری صاحب کو فون کیا اور ان سے ذرا سخت لہجے میں بات کی تو یہ جھنجھلا کر وہاں آ گئے۔ ان سے وہاں دو چار جملوں کا تبادلہ ہوا ہی تھا کہ اس وقت گرداوری کے گھوڑے سوار آ گئے اور یہ ان کو دیکھتے ہی بھاگ گئے۔ لیکن ان کے دو چار جملے ہی میرے کام آ گئے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ جملے کے آخر میں عام طور پر ہیں کہنے کے عادی ہیں۔ ہر مرتبہ تو نہیں کہتے، لیکن دو چار جملے کہنے کے بعد ایک بار ضرور ہیں کہہ جاتے ہیں۔ یہ بات میں نے اسی وقت نوٹ کر لی تھی جب ہم گرداوری کی تلاش میں پہاڑیوں تک پہنچے تو وہاں ہمیں ایک ہیٹ پڑا ملا۔ وہ ہیٹ ہم نے انسپکٹر صاحب کے سر پر دیکھا تھا۔ نہیں ہمارے حیرت کے انسپکٹر شالاری کے منہ سے نکلا۔ ہم نے اس ہیٹ کا جائزہ لیا تو اس میں پیغام رسانی کے آلات نظر آئے۔ ہم نے خیال کیا کہ سابات گرداوری یہاں موجود تھا۔ ہم اس کی تلاش میں آگے بڑھے۔ ایک دو خفیہ سی دراڑ نظر آئی۔ ہم اس میں اتر گئے۔ وہ اس قدر گہری تھی کہ ہم کھڑے ہو کر اس میں چل سکتے تھے۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم نے سابات گرداوری کی آواز سنی۔ اس نے بتایا کہ ہم بری طرح گر گئے ہیں، اپنے دائیں بائیں دیکھو۔ ہم نے دائیں بائیں دیکھا تو چٹانوں میں سوراخ نظر آئے۔ ان سوراخوں میں پستولوں کی نالیں جھانک رہی تھیں۔ اس طرح ہم ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس نے ہمیں اپنا اسلحہ وہاں گرا کر آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ ہم نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ آگے چڑھ کر دراڑ نیچے اترتی نظر آئی اور سیڑھیاں سین موجود تھیں۔ اس نے کہا سیڑھیاں اترتے چلے جاؤ۔ ہم اسی خیال میں تھے کہ ہم پستولوں کی زد پر ہیں، اسی لیے ہم اس کی ہدایات پر عمل کرتے رہے یہاں تک کہ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچ گئے۔ عین اسی وقت ایک بڑا سا پتھر سیڑھیوں پر آ کر گرا اور ہم اس دراڑ میں قید ہو گئے۔ دراڑ آگے سے بند تھی۔ ہم نے مل کر زور لگایا لیکن پتھر کو نہ سرکا سکے۔ اوہ ان سب کے منہ سے نکلا۔ پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا؟ ہم نے ایک چاقو کی مدد سے پتھر کو کھرچنا شروع کیا۔ چاقو کی مدد سے؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے پاس جو چاقو ہے وہ خاص قسم کا تھا، لیکن سابات گرداوری آپ سے وہ چاقو کیوں نہ نکلوا سکا؟ ایک تو یہ کہ وہ چاقو چھوٹا سا ہے، دوسرے یہ کہ خفیہ جگہ پر رکھا گیا تھا، اس طرح وہ ہمارے پاس رہ گیا تھا۔ اچھا خیر، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ کہ ہم نے اس چاقو کی مدد سے کئی گھنٹے تک محنت کر کے اتنا بڑا سوراخ کر لیا کہ میری بچی فرزانہ اس میں سے نکل گئی اور پھر اس نے لیور کے ذریعے پتھر سرکا دیا۔ اس طرح ہم قید سے نکل سکے۔ یہاں جو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے جو شخص بات کرتا رہا ہے اس نے بھی دو تین بار جملے کے آخر میں ہیں بولا۔ انسپکٹر جمشید یہاں تک کہہ کر ایک جھٹکے سے رک گئے۔ کیا؟ ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ لہٰذا اب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس کیس کا اصل مجرم یعنی کہ سابات گرداوری دراصل انسپکٹر شالاری ہے۔ نہیں، انسپکٹر شالاری چلا اٹھا۔ کیوں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، آپ نے بالکل غلط اندازہ لگایا ہے۔ کیا کوئی اور شخص اس طرح ہے نہیں کہہ سکتا؟ اس میں تو خیر کوئی شک نہیں۔ کس میں شک نہیں؟ وجاہت شیرازی بول اٹھے۔ اس میں کہ کوئی اور شخص بھی ہیں کہنے کا عادی ہو سکتا ہے، تب پھر آپ انسپکٹر شالاری کو کس طرح مجرم قرار دے سکتے ہیں؟ سعادت فیاضی نے برا سا منہ بنایا۔ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن مجبوری ہے، کسی نہ کسی کو تو مجرم ثابت کرنا ہوگا۔ انسپکٹر جمشید بے چارگی کے عالم میں بولے۔ کیا مطلب؟ یہ تو پھر زبردستی مجرم ثابت کرنا ہوگا، سعادت فیاضی بولے۔ اس میں میرا کیا قصور؟ آپ خود سوچیں۔ کیا سوچوں؟ میں کیا سوچوں؟ انہوں نے بھنا کر کہا۔ یہ کہ اگر مجرم یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اصل مجرم نے ہیں بول کر انہیں پھنسوانے کی کوشش کی ہے۔ اس صورت میں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے نا؟ اوہ ہاں، یہ تو ہے۔ تب پھر آپ خود بتائیں، ہم کسے مجرم ثابت کریں؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ کمال ہے، وہ جھلا اٹھے۔ ہاں واقعی، یہ تو ہمیں خود ہی بتانا ہوگا۔ دراصل بیچارے انسپکٹر شالاری بال بچے ہیں، ورنہ یہ تو مارے گئے تھے اور ہم انہیں بطور سابات گرداوری گرفتار کر لیتے۔ لیکن آپ مجھ پر جرم کیسے ثابت کرتے؟ بس کسی نہ کسی طرح کر ہی دیتے۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیں اور یہ بتائیں کہ اگر آپ مجرم نہیں ہیں تو کون ہے؟ میں بھلا کیا جانوں؟ کیا آپ جیل جاتے رہے ہیں؟ میں کیوں جاتا جیل؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میرا مطلب ہے کسی کام سے جیل جاتے رہے ہیں؟ جی ہاں، ایسا تو ہے۔ اور وہاں ان کے ساتھ
ملاقات کرتے رہے ہیں سپرنٹینڈنٹ صاحب کے ساتھ؟ ہاں، وہاں میری کافی الگ سلگ ہے اور یہ مجھے پسند بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ ان کے سامنے اپنا خاص ہے بھی بول دیتے ہیں۔ وہ تو میری عادت ہے۔ اس نے منہ بنایا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجرم نے ہے کا استعمال کر کے دراصل انسپکٹر صاحب کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی انہیں لے بیٹھی۔ اس غلطی نے ہمیں صاف طور پر بتا دیا کہ اصل مجرم کون ہے۔ غلطی؟ کیا مطلب؟ سپرنٹینڈنٹ جیل سعادت فیاضی نے چلا کر کہا، اس ہیڈ کو دیکھے بغیر پھینک کر۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جلدی کہیں اور صاف صاف کہیں، مارے بے چینی کہ میرا برا حال ہو چلا ہے۔ عین اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا اور پھر کسی کو کچھ ہوش نہ رہا۔